خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج کیبل کا فائبر آپٹک کیبل کا پروجیکٹ جو نوشہر و فیروز شہید بے نظیر آباد اور خیرپور کے اضلاع کے لیے جو بچھانا ہے آج اس کے اوپر دستخط ہوئے ہیں اس پروجیکٹ کے اوپر، اور 1.2 بلین روپیز کا یہ پروجیکٹ ہے۔ یہ USF فنڈ جس کو بالکل صحیح طرح سے امین الحق صاحب نے استعمال کرنا شروع کیا، اس کا استعمال نہیں ہوتا تھا۔ 2013 سے 18 تک جب میں MNA تھا تو مسلسل میری خواہش تھی کہ یار یہ فنڈ جمع ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت تقریباً 62 یا 65 ارب تک پہنچ گیا تھا، مگر اس کی یوٹیلائزیشن نہیں تھی۔ جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت ترقی کی راہیں اور شاہراہیں کھول رہی ہیں وہ ڈیجیٹل شاہراہیں ہیں۔ پچھلے کئی سو سال سے جو کمیونیکیشن بہتر ہوا وہ پہلے زمین پر جس کو سلک روٹ کہہ لیجئے، پاکستان اور چائنا کے درمیان، یا دوسرے زمینی روٹس تھے، خیبر پاس کے ذریعے، زمین کے ذریعے جو تجارت ہوتی تھی، جو چیزیں آتی تھیں جاتی تھیں۔ پھر 300 سال میں سمندری راستے کھلے اور سمندر کے راستے بڑی تجارت ہونے لگی، دور دراز علاقوں تک پہنچنے لگی جو زمینی راستے سے ذرا مشکل تھا۔ پھر ہوائی راستے کھلے، ہوائی راستوں کے ذریعے لوگوں کا موومنٹ اور لوگوں کا آنا جانا۔ ٹیلی فون آپ جانتے ہیں تقریباً 100-150 سال پرانا ہوا، پتہ چلا فضا کے ذریعے بھی پیغام جا سکتے ہیں، مورس کوڈ کے ساتھ بات شروع ہوئی۔ اب جو ڈیجیٹل اکانومی جس طرح سے نکلی وہ بڑی تیزی سے نکلی۔ وہ راستے جو ہیں وہ ٹیلی کمیونیکیشن کے راستے ہیں، وہ ہوا میں بھی ہیں اور فائبر آپٹک کے ذریعے زمین پر بھی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ جیسے زمینی راستوں کے اندر آپ نے 1 لین ہائی وے بنایا اور 2 لین اور پھر 10 سال بعد اس کو 4 لین کیا، یہاں پر حال یہ ہے کہ آپ نے 1 لین کا ہائی وے بنایا اور 2 سال میں 100 لین کا کر دیا، اور 3 سال کے اندر آپ نے 1000 لین کا کر دیا۔ یہ 1G 2G 3G 4G اور 5G میں بالکل اتنا ہی فرق ہے۔ یعنی جو کام 4G کے اندر 1 گھنٹے میں ہوتا تھا ہے، 5G سے میں واقف نہیں ہوں کیونکہ میرا ٹیلی فون تو 4G پر ہے، جو کام 1 گھنٹے میں ہوتا تھا وہ جتنی دیر میں میں نے یہ اپنی گفتگو مکمل کی اتنی دیر میں وہ ہو جاتا ہے 5G کے اندر۔ 1 گھنٹے کے مقابلے میں چند سیکنڈز کی بات ہے۔ اچھا، اس کا مطلب دنیا میں اتنا ڈیٹا بھی موجود ہے کہ اتنی جلدی وہ جائے۔ تو یہ کمیونیکیشن ہائی وے جو ہیں ان کو بہتر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ زمانہ تیار ہے، پاکستان کے لوگ تیار ہیں، سڑکیں بچھانے کی دیر ہے۔ اچھا، سڑکیں بچھانے کا آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اس سال کووڈ کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ایک واٹس ایپ کے اندر بات ہو رہی تھی کہ جو آکسفورڈ اسٹریٹ پر جا کر ہلو ہائے ایک دوسرے سے کرتے تھے، وہ پہلے تو مجبوراً پاکستان کے شمالی علاقوں میں گئے، اور اب اتنا پسند آیا ہے کہ وہاں پر ایک بھرمار ہے لوگ، اتنا خوبصورت جگہ۔ میں مثال آپ کو یہ دے رہا تھا کہ گلگت بلتستان مثال کے طور پر کہ وہاں کی اپنی آبادی تقریباً موجود آبادی 11 لاکھ کے قریب ہے، وہاں پر اس سال میرا خیال یہ ہے کہ کووڈ کے باوجود 20-22 لاکھ لوگ جائیں گے، جس کی آبادی 11 لاکھ، بچے بوڑھے سب ملا کر 11 لاکھ، وہاں 20-22 لاکھ لوگ جائیں گے۔ اچھا، وہاں کے ہائی ویز کا کیا حال ہے کہ لوگ پہلے پہنچ گئے، سرکار پیچھے ہے۔ سرکار وہ 1 لین کو 4 لین نہیں کر سکی ابھی تک۔ تو وہی حال، وہی کیفیت اس وقت ڈیجیٹل ہائی ویز کی ہے، اور امین الحق صاحب کے پاس جو بہت بڑی ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ مستقبل کا پاکستان، ان ہائی ویز پر تو انسان موو کرتے رہیں گے، مگر انسان کی سوچ اب ڈیجیٹل ہائی ویز پر موو کرتی ہے۔ یہاں تو وہ اپنا دماغ لے کر خود ہی ادھر ادھر جاتا ہے نا، اور یہاں پر اپنے دماغ کی جو کیفیت ہے اور پروڈکشن ہے وہ ڈیجیٹل ہائی وے میں ڈال کر دنیا بھر میں بیچتا ہے۔ پہلے تعلیم کے لیے آدمی خود جاتا تھا،
اپنا بدن لے کر اور اپنا دماغ لے کر۔ کووڈ نے یہ چیز زیادہ سکھائی۔ اچھا میں تو واقف تھا، میں تو پتہ نہیں 10 15 20 سال سے اس بات پر گفتگو کر رہا ہوں کہ ڈیجیٹل ہائی وے تعلیم کے لیے استعمال ہو، کسی کو اثر ہی نہیں ہوتا تھا، مگر کووڈ کے اندر یہ بات یقینی کیفیت اختیار کر گئی کہ یہ اندازہ ہوا کہ اس کے ذریعے بہت سارا علم ہے۔ اچھا اب اس کا صرف یہیں تک آپ اپنے ذہنوں کو محدود نہیں رکھیں کہ کالج جائے بغیر وہ تعلیم مل جاتی ہے، آپ اس کو پھیلائیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ دنیا کے اندر کلاؤڈ کے اندر اس وقت سارا علم موجود ہے، اب ٹیکسٹ بک سے کہیں زیادہ علم موجود ہے۔ اخبار مثال کے طور پر آج کم لوگ خریدتے ہیں، بہت کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اور آپ جیسے ہیں جو نہیں، ہماری جو نسل ہے وہ اخبار بھی نہیں خریدتی، اس کو انفارمیشن ڈیجیٹل ہائی وے سے بڑی تیزی سے ملتا ہے، مجھ سے زیادہ تیز ملتا ہے، مجھ سے زیادہ ملتا ہے کوانٹٹی کے اعتبار سے، سلیکشن کے اعتبار سے۔ تو جو خبر آج بنتی تھی، آج جو خبر ہے وہ کل اخبار میں آئے گی 24 گھنٹے بعد۔ ٹیلی ویژن نے یہ اہتمام کیا، جو خبر ہے کوئی 1 ڈیڑھ گھنٹے بعد آ جائے گی۔ سوشل میڈیا نے یہ اہتمام کیا، جو خبر ہے وہ چند سیکنڈ کے اندر باہر آ جاتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کے لیے یہ جو انفراسٹرکچر جو امین الحق صاحب کی ذمہ داری ہے، وہ سب سے اہم منسٹری ہے اس وقت دنیا میں، سب سے اہم پروگریس دنیا میں سب سے زیادہ آئی ٹی کے اندر۔ جو ٹاپ 10 کمپنیز ہوا کرتی تھیں فارچون 500 کے اندر بھی، اس میں سے تیل کی کمپنیاں اب ختم ہو گئیں، گیس کی کمپنیاں ختم ہو گئیں۔ کون سی چیزیں آئیں؟ علی بابا آیا، امیزون آیا، مائکروسافٹ کا گوگل آیا، الفابیٹ آیا، یہ چیزیں اب آ گئیں اینڈ دے پروڈیوس، اور تیزی سے بڑھتی ہیں۔ یہ آپ تصور کرتے ہیں کہ انڈسٹری جو ہے وہ ایک سال میں، جیسے امین الحق صاحب بھائی نے بتایا کہ ایک سال میں جناب 15% اور 10% اور 22% اور سارا انویسٹمنٹ موٹر اینڈ برک سیکٹر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ 25% جس میں منافع ہو جائے ایک سال میں، وہ بہت اہم بہت بڑا انویسٹمنٹ کہلاتا ہے۔ آئی ٹی سیکٹر کے اندر ایک سال کے اندر 1000% جناب 2000%، 10,000% تک کے چینج آتی ہے۔ پاکستان کہاں ہے اس کے اندر؟ یہ چیز ہے بڑی اہم۔ پاکستان وہ جو 4th انڈسٹریل ریولوشن شروع ہوا ہے، جس کی ٹرینیں چلنی شروع ہو گئی ہیں، اس میں پاکستان کا ہے۔ تو پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ سب سے تیز ترقی اگر پاکستان کر سکتا ہے تو اس ٹرین پر چڑھ جائے جو اتنی تیزی سے چل رہی ہے دنیا کے اندر، اور لوگ آپ کی طرف رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مگر اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ دیکھیے پاکستان کو، میں بار بار کچھ جگہوں پر کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کو ایج حاصل ہے اس بات پر نہیں کہ ہم ہوائی جہاز بنا رہے ہیں، کیونکہ اس سے زیادہ بڑے بڑے ہوائی جہاز دنیا میں بڑے ایکسپینسو کیفیت ہے، مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے، کہ ہم ایئر کرافٹ کیریئر بنا رہے ہیں، اس سے بڑے بڑے موجود ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی ترقی یا برک اینڈ مارٹر ایکسپورٹس کے اندر، یعنی ہم سوچ سکتے ہیں کہ 15-20% پر ہر سال ہم بڑھتے چلے جائیں تو ہم کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے، کچھ کیچ اپ کر لیں گے۔ پاکستان کی کامیابی اس وقت انٹلیکچوئل سیکٹر میں ہے۔ بہت اہم بات آپ سے کر رہا ہوں، پاکستان کی کامیابی، پاکستان کی ترقی، اور جہاں آپ نے انٹلیکچوئل سیکٹر کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہے، وہاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر کر یہ دکھایا کہ نہیں، یہ لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک تو مثال ہے ڈیفنس سائٹ کی، جب پاکستان نے طے کیا کہ انڈیا کے نیوکلیر ڈیوائس کے بعد ہم بھی اپنا ڈیٹرنٹ بنائیں گے، تو آپ کو 7 سال لگے، فرام 1974 ٹو 1981، 7 سال لگے یو مینوفیکچر یور اون ڈیٹرنٹ۔ بہت اہم بات۔ اس کا مطلب جب آپ نیت کر سکتے ہیں، جو چیز بہت ہیوی فائنینسز کے اندر نہ ہو، انٹلیکٹ کے اندر ہیوی ہو، تو آپ کر لیں گے۔ آپ نے کووڈ کے اندر یہ دکھایا کہ انٹلیکچوئل پلاننگ کی، پرائم منسٹر صاحب نے ایک بساط بچھائی۔ کس چیز کی بساط بچھائی؟ ہمدردی کی، کمپیشن کی، اور اس بساط پر آپ نے کووڈ کا مقابلہ کیا۔ لوگوں نے دوسرا کام کیا، انہوں نے لاک ڈاؤن کیا، اور لاک ڈاؤن کے اوپر انہوں نے کووڈ کا مقابلہ کیا، اور آپ نے دیکھا کیا حشر ہوا، ہندوستان میں کیا حشر ہوا، دنیا بھر میں برا حشر ہوا۔ آپ نے اس کو انٹلیکچوئل بیس بنایا، اور کووڈ کے اندر آپ نے کافی حد تک کامیابی حاصل کی ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ بقرعید اور اس زمانے میں بھی وہ SOPs جاری رکھیں، کیونکہ اس کووڈ کی کامیابی نے آپ کو معیشت کی کامیابی بھی دی۔ مگر کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، انٹلیکچوئل بیٹل کے اندر پاکستان کا دماغ کسی کے دماغ سے کم نہیں ہے۔ کیپ دیٹ ان مائنڈ۔ زیادہ انٹیلیجنٹ ہو سکتا ہے، کم انٹیلیجنٹ نہیں ہے۔
تو انٹلیکچوئل ہائی ویز اور انٹلیکٹ کو مضبوط کرنے کے کام ہم کو کرنے ہیں. تو آئی ٹی سیکٹر وہ اتنا بڑا سیکٹر ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ساری منسٹریز کے برابر ایک آئی ٹی سیکٹر ہے. اور جس آدمی کے پاس ہے, مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ پورا ہر کام کے اندر تیزی سے آگے بڑھتے ہیں. جو میرا مشورہ ہوتا ہے وہ میں بھی ان کو دیتا ہوں اور وہ تیزی سے لے کر چلتے ہیں. تو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ بہترین کام امین الحق صاحب آپ نے کیا ہے, ماشاء اللہ. میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز, ایک اور منسٹری کو اس کے ساتھ مکس کرنا چاہتا ہوں. اور میں مثال دیتا ہوں کہ جب بھی باہر گیا تو جاپان کے اندر شنزو آبے صاحب سے میں نے کہا کہ جی آپ پاکستان کے اندر آپ کا انویسٹمنٹ ہے اور آپ کا تجربہ ہے, پاکستان کے اندر مزید انویسٹمنٹ کیجیے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہمارا آئی ٹی سیکٹر اب پروان چڑھ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جی مجھے 1,00,000 آدمی آپ آئی ٹی کے دے دیجئے, میں آج ان کو امپلوائے کرنے کے لیے تیار ہوں. آج یہی جرمنی کی خواہش ہے. آپ کی طرف لوگ رشک سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا ایک یوتھ بلج ہے. اگر اس یوتھ بلج کو آپ نے اس قابل بنا دیا, اور بنانے کی آپ کوشش کر بھی رہے ہیں کہ یہ اپنا بوجھ نہیں اگلی جنریشن کا بوجھ اٹھائے, تو دنیا کے اندر اس سے اچھا 5th لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ, اس سے بڑا یوتھ بلج دنیا میں کہیں نہیں ہے. لہٰذا یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے. اچھا, یہی آپ کی اسٹرینتھ ویکنس بن سکتی ہے. اگر آپ ان کو تعلیم نہ دیں, ان کو سکلز نہیں سکھائیں, تو یہ یوتھ بلج جو ہے یہ بڑھاپے کا بلج بن جائے گا اور وہ بوجھ بنے گا. آپ جانتے ہیں پینشن سیکٹر کے اعتبار سے پاکستان کے اندر کتنی گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ کتنا بڑا بوجھ ہے, مگر اگر یوتھ بلج اپنا کام کرے, پروڈکشن دے, تو یہ بوجھ نہیں بلکہ بہت بڑا ایسٹ ہے آپ کے پاس. اچھا, اور دنیا کی کیفیت یہ ہے, آپ جاپان چلے جائیے, آپ یورپ چلے جائیے, ان کو لوگ نہیں مل رہے. تو لہٰذا آپ نے اپنے مائنڈز کو کلٹیویٹ کرنا ہے, اپنی آئی ٹی کی ایجوکیشن کو بہتر کرنا ہے, اپنا اسکل سیٹ دینا ہے. یہ جو ہم مزدور ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہیں ریمیٹنسز کے اوپر, اچھی بات ہے, ریمیٹنسز کی ہمیں ضرورت ہے, مگر ہم اگر ان کا اسکل سیٹ امپروو کر دیں تو ان کی ایکسپورٹس, ان کے باہر سے ریمیٹنسز کتنے بڑھ جائیں گے. پھر ان کا اسکل سیٹ امپروو کریں اور کہیں کہ تم ملک کے اندر کام کرو, اور ملک کے اندر اپارچونیٹیز ہوں تو کوئی باہر جائے گا نہیں, خود کوئی نہیں جائے گا. حالات ایسے نہیں ہے کہ وہ باہر جائے اور خوش رہے, اس کی اولاد بڑھتی ہے, سب کچھ وہاں سے پاکستان کی تمنا کرتے ہیں, پاکستان کی طرف رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ کاش ہم وہاں ہوتے. تو بے انتہا ضروری ہے کہ یہ جو چند سال ہیں, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, میرا پریڈکشن ہے کہ جس اعتبار سے اس وقت کام ہو رہا ہے, اگلے 4-5 سال کے اندر پاکستان کے لیے وہ راستے کھلتے چلے جائیں گے. آپ کو اور مجھ کو تو یقین بھی نہیں تھا کہ میکرو اکنامک چینجز ہم لے آئیں گے اور معیشت سٹیبل ہو جائے گی, اور کووڈ کے باوجود سٹیبل ہو گئی. اور کووڈ کے باوجود آپ کی معیشت نے, آپ کی ایکسپورٹ نے, آپ کی انڈسٹری نے پازیٹیولی ریئیکٹ کیا. دنیا میں نگیٹو, آپ کے یہاں پازیٹیو. لہٰذا میں کہتا ہوں اپنے اوپر فخر کرنا, اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا اور ان کی صلاحیتوں کو مزید چمکانا, یہ بڑھتی ہوئی قوموں کے طریقے ہیں. اگر اس سے آپ ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا یہ ہے کہ دنیا میں کون خود اپنی تعلیم کے اعتبار سے, اپنے اسکل سیٹس کے اعتبار سے حکومت کر سکتا ہے, اور وہ مسلمانوں کو پریفر کر لے گا اگر آپ 19-20 ہوں گے. مگر نئے ہتھیار, انٹلیکچوئل ہتھیار, نئے فزیکل ہتھیار, نئے کامرس کے ہتھیار کا اگر آپ مقابلہ نہیں کر سکیں تو آپ پیچھے رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایج دکھانا شروع کر دیا. آئی ٹی پارکس ماشاء اللہ بہترین کام, انکیوبیشن سینٹرز کہ ان کو موقع دوں. یہ امیزون کا جو راستہ کھلا ہے, دس از ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹس, یعنی آپ چاول کے اندر کیا ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں. آپ باقی ایکسپورٹس کے اندر کیا ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھو, ویلیو ایڈ جب امیزون کے اندر یا دنیا میں آپ ایکسپورٹ کریں گے تو پاکستان کو غم یہی ہے کہ ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹس نہیں, ہماری ٹریڈیشنل ایکسپورٹس ہیں. ہم ماشاءاللہ آم بھی ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, چاول کی بھی بڑھ رہی ہیں, مگر ویلیو ایڈیشن نہیں ہے. ویلیو ایڈیشن فیشن ڈیزائن میں ہو سکتا ہے. آپ کپاس اگر پیدا کرتے ہیں جو اس سال ذرا سا کم ہوئی, اس سے فلامنٹ اور یارن بنے گا, اس سے جناب کپڑا بنے گا. ابھی تک تھوڑی تھوڑی ویلیو ایڈیشن ہو رہی ہے نا, فرام کاٹن ٹو یارن ٹو کلاتھ, پھر گارمنٹس ایک اور لیول آیا, اور پھر اس کے بعد فیشن گارمنٹس. اچھا, یہاں تک 10% 15-20% کی ویلیو ایڈیشن ہوئی. جب آپ فیشن گارمنٹس کے اوپر آئے
تو آپ کے 1000% اور 2000%، کیونکہ اس کی قیمت ویسے ہی ہوتی ہے۔ تو امیزون کا جو راستہ کھلا یہ بھی ایک نیا راستہ ہے کہ گڈس پروڈیوس کریں۔ اس کے اندر منسٹری آف آئی ٹی، اور میں نے سارے امیزون ایکسپورٹرز کو بلایا اور میں فخر سے بیان کرتا ہوں کہ منسٹری آف آئی ٹی تھی، اس کے اندر اسٹیٹ بینک تھا، منسٹری آف کامرس تھی، ایف بی آر تھے، اور جو پرابلمز وہ بتاتے گئے ایک ہی محفل کے اندر وہ حل ہوتے چلے گئے۔ اچھا، گورنمنٹ اگر اتنی تیزی سے رسپونڈ کرے گی تو مارکیٹ کے اندر بھی اچھی وائبز جاتی ہیں، اور مارکیٹ کے اندر ان برک اینڈ مارٹر ایریا بہت اچھی وائبز چلی گئی ہیں ایکسپورٹرز کو، انڈسٹریلسٹ کو، چاہے وہ گاڑی پروڈیوس کرتا ہو، چاہے وہ موٹر سائیکل پروڈیوس کرتا ہو، کچھ بھی الیکٹرک وہیکلز کی طرف جا رہا ہو، ٹرک، بسیں، ہر سیکٹر کے اندر پروڈکشن پاکستان کا بہترین ہوا، ایکسپورٹس کے اندر بھی بہترین۔ جو بوم آئی ٹی کے اندر آئے گی، 48% بتایا نا آپ کو، اور یہ 2 ارب تک آ گئے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ another 2 years کے اندر یہ 5 ارب تک آئیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ جیسے جیسے یہ چیزیں فٹ ان ہوتی جائیں گی ان کی محنت کے ساتھ، کچھ بعید نہیں کہ ہم 10 اور 15 ارب کی طرف بوم کر جائیں بڑی تیزی سے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، انڈونیشین ایکسپورٹس ان 2016 آف آئی ٹی سیکٹر were 3 billion and in 2018 were 18 billion۔ پاسبل ہے، دنیا میں ہو رہا ہے، میرے یہاں کیوں نہیں ہوگا؟ اتنے ہی عقل مند لوگ ہر جگہ موجود ہیں۔ تو لہٰذا ایجوکیشن کے ساتھ اپنا اسکل سیٹ ہم نے بہتر کرنا ہے۔ جو آدمی میٹرک ہے اور 4 سال نہیں کرے گا، مثال کے طور پر اس کو بھی اسکل سیٹ دینا ہے کوئی۔ جو آدمی انٹرمیڈیٹ ہے، انگلش آتی ہو، تھوڑی میتھس آتی ہو، اس کو انیشیٹوز آن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے اور کمپیوٹنگ اور بلاک چین اور یہ سب چیزیں اس کو سکھانی ہے۔ تو اتنی تیزی سے آپ کا سارا سیکٹر جو ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ بیچلرز پروڈیوس کریں، پی ایچ ڈیز پروڈیوس کریں، ہر لیول پر آپ آئی ٹی کی تعلیم دیں گے تو آئی ٹی سیکٹر بوم کرے گا۔ تو لہٰذا میں اپنی بات کو اس بات پر ختم کرتا ہوں کہ جس انداز سے آپ کے راستے کھلتے چلے جا رہے ہیں، یہ ایک اسٹیمولنٹ بذات خود ہوتا ہے، اور یہ اسٹیمولنٹ ایسا ہے کہ جس کے اندر لینئر ترقی نہیں ہوتی، جس کے اندر ایکسپونینشل ترقی ہوتی ہے۔ اور ایکسپونینشل اور لینئر کا فرق یہ ہے کہ 30 قدم چلے تو 30 میٹر ہوا لینئر کے اندر، اور 30 قدم آپ ایکسپونینشل ٹائپ کی اگر کلائمبنگ کریں تو 30 قدم ایکسپونینشل چینج کے حوالے سے از گوئنگ لائک گوئنگ 30 times around the world. That is the difference mathematically. تو اس وقت پاکستان کا پوٹینشیل ہے ایکسپونینشل چینج، اینڈ ود دی آئی ٹی سیکٹر ان فل گیئر۔ یہ پیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور یہ پیشن کے ساتھ کرنا اس کام کی ضرورت ہے۔ چائنا کے اندر جو سب سے بڑی تبدیلی آئی، میں نام بھول رہا ہوں، اس کے اندر ایک بندے کا نام کتابوں کے اندر ذکر آیا کہ وہ گورنمنٹ سیکٹر میں تھا، مگر وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرح جس طرح سے رسپونڈ کرتا تھا۔ تو سب سے بڑی تبدیلی وہیں آتی ہے جہاں پر لوگ پیشنیٹلی کام کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اتنا بڑا کام کرنے کی، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جتنا آپ نے بساط بچھائی ہوئی ہے، اور جس اعتبار سے آپ اس کو کمپاؤنڈ کرتے جائیں گے ہر ایک کے ساتھ، دس از ڈائریکٹلی لنک ٹو آر جی ڈی پی۔ اگر ڈیجیٹل اکانومی، ڈیجیٹل ایکسیس آپ دے دیں تو اسٹیٹسٹکس دنیا میں ہے کہ صرف ڈیجیٹل